بڑے پیپر کی تیاری کریں گے، IAS آفیسر بنوائیں گے، اس کے لیے بڑی بڑی رقمیں دیں گے. لیکن آپ بات کریں کہ جناب آپ نے کیا قرآن مجید کے لیے بھی ٹیوشن لگا رکھا ہے، کہ اپنے بچے کی اس تعلیم کے لیے بھی آپ نے انتظام کیا ہے؟ باپ فخر سے کہے گا کہ ہاں قاری صاحب گھر پر ٹیوشن پڑھانے آتے ہیں. ان کو کتنے دیتے ہیں؟ 200 روپے. ہماری نگاہوں میں اس کی اہمیت نہیں ہے. جبکہ مجھ سے پہلے جو تقریر ہوئی آپ نے ملاحظہ فرمایا قرآن مجید یہ وہ اہمیت رکھتا ہے، وہ مقام رکھتا ہے، جو اس سے جڑتا چلا گیا وہ اونچا ہوتا چلا گیا، جو قرآن سے جڑتا چلا گیا وہ اونچا ہوتا چلا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں جو چٹائی پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں اور چٹائی پر بیٹھ کر پڑھاتے ہیں. ہماری نگاہوں میں ان کی قدر و منزلت اگرچہ نہ ہو، ہماری نگاہوں میں یہ ہو یہ میلے کپڑے والے، یہ میلے کپڑے والے، یہ ٹخنوں سے اونچے پجامے کیے ہوئے، ان کی کوئی وقت اور کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن چٹائی پر بیٹھ کر الف پڑھنے والا، با پڑھنے والا، تا پڑھنے والا، قرآن مجید پڑھنے والا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر ہے، وہ تم میں سب سے بہتر ہے. تمہاری نگاہوں میں چاہے پینٹ شرٹ والے کی اہمیت ہو، ٹائی لگانے والے کی اہمیت ہو، بڑے عہدیدار کی اہمیت ہو، لیکن آقا مدنی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، جس کو تم کمتر سمجھ رہے ہو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ تمہارے بڑے افسروں سے افضل ہے، وہ تمہارے بڑے عہدیداروں سے افضل ہے. علم دین یہ ایسی چیز ہے، یہ ایسی چیز ہے، یہ ایسی نعمت ہے جس کا فائدہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا رہتا ہے. آپ نے دنیا میں جتنی نعمتیں حاصل کی، آپ نے دنیا میں جتنی نعمتیں حاصل کی، آپ نے اونچے سے اونچا عہدہ پا لیا، آپ نے اچھی سے اچھی ملازمت پا لی، مہینے کا 1 لاکھ کماتے ہیں، مہینے کا 2 لاکھ کماتے ہیں، آپ بڑے سے بڑے تاجر ہو، آپ بہتر سے بہتر عالیشان مکان بنا لیں، لیکن آپ کے مرنے کے بعد ان چیزوں کا کوئی آپ کو فائدہ نہیں ملے گا. آپ کا عہدے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، آپ کی تنخواہ کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. دنیا میں یہ پی ایچ ڈیاں، یہ پی ایچ ڈی اور یہ اور وہ، میں یہ نہیں کہتا وہ تعلیم حاصل نہ کرو، بے شک کرو، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ علم دین کی اہمیت کو سمجھو کہ یہ تمام چیزیں دنیا میں رہ جائیں گی، لیکن علم دین ایسی چیز ہے کہ اس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ملتا ہے. باقی نعمتوں کا فائدہ جب تک آنکھیں کھلی ہیں فائدہ مل رہا ہے، آنکھیں بند انتقال ہوا فائدہ بند اس چیز کا فائدہ نہیں مل سکتا. پھر کیا مطلب آپ کے پیچھے عالیشان آپ کا گھر رہ گیا فائدہ اٹھا سکتے ہو؟ 100 بیگھہ زمین رہ گئی اس سے مرنے کے بعد فائدہ اٹھا سکتے ہو؟ کوئی ملے گا رتی بھر فائدہ؟ نہیں. لیکن علم دین ایسی چیز ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ملے گا. کیسے؟ آئیے حدیث آپ کے سامنے رکھوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3 الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. مسلم شریف کی حدیث. فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے، ختم، پھر اسے اس کا کوئی فائدہ نہیں ملتا. جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کے عمل کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے. ان 3 چیزوں کا فائدہ اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. کیا کیا؟ پیارے نبی علیہ السلام نے پہلی چیز بتائی الا من صدقۃ جاریۃ،
ایک صدقہ جاریہ، کوئی ایسا کام آپ کر گئے جس سے لوگ بعد میں بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. کہیں پر پیاؤ لگا دیا، کہیں پر نل لگوا دیا، کہیں پر مسافر خانہ بنوا دیا، کہیں پر مسجد بنوا دی، کہیں پر مدرسہ بنوا دیا، کسی بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، کسی بچے کے حفظ قرآن میں حصہ لے لیا، مالی مدد کر دی کہ یہ ہمارے خرچ سے تعلیم حاصل کرے گا، کسی کو عالم دین بنا دیا، دینی ادارے میں آپ نے پیسہ دے دیا، آپ کے پیسے سے مدرسے کی ایک دیوار بن گئی، حتیٰ کہ معمولی سے معمولی تعاون آپ نے دیا، آپ کی رقم سے مدرسے کی ایک چٹائی آ گئی، مسجد کی ایک چٹائی آ گئی. اب اس پر جب تک نماز پڑھی جائے گی اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا، آپ مر جائیں گے اس کے بعد بھی یہ ثواب جاری رہے گا. مدرسے میں آپ کے پیسے سے ایک چٹائی خریدی گئی، اس پر جتنے بچے بیٹھ کر قرآن مجید پڑھیں گے، قرآن مجید کا حفظ کریں گے، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں گے، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا. وہ بچہ جب جب قرآن پڑھے گا آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا. تو فرمایا او صدق الا من صدقۃ جاریۃ، ایک تو صدقہ جاریہ، اور دوسری چیز او علم ينتفع به، ایک اور چیز کہ جس سے فائدہ ملتا رہتا ہے مرنے کے بعد، وہ کیا ہے؟ علم، جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے. آپ نے دینی تعلیم حاصل کی اور پھر اس دینی تعلیم سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا. آپ نے کسی دینی مسئلے پر کتاب لکھ دی، عقیدہ توحید پر آپ نے کتاب لکھ دی، عقیدہ توحید پر آپ نے کتابچہ مرتب کر دیا، آپ نے نماز کی اہمیت و فضیلت پر کتاب لکھ دی، تو اس کو پڑھ کر جتنے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، جب تک فائدہ اٹھاتے رہیں گے ثواب آپ کو ملتا رہے گا. آپ نے تقریر کی، تقریر ریکارڈ ہوئی، یوٹیوب پر اپلوڈ ہو گئی. اب جب جب لوگ اس کو سنیں گے اور آپ کے اس خطاب کی وجہ سے اگر کسی کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے، اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، وہ دین کے قریب آ جاتا ہے، آپ کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسری چیز علم کے جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے، اور تیسری چیز فرمایا او ولد صالح یدعو له، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. نیک اولاد، اور نیک اولاد کب ہوگی؟ جب آپ نے اولاد کی تربیت ایسی کی ہوگی کہ وہ نماز پڑھے. جس کو نماز ہی سے مطلب نہیں وہ آپ کے لیے دعا کیا کرے گا؟ جس کو نماز سے کوئی سروکار نہیں وہ آپ کے لیے دعا کب کرے گا؟ دعا آپ کے لیے وہ تب کرے گا جب وہ نیک ہوگا، جب وہ صالح ہوگا، اور نیک وہ تب ہوگا جب آپ نے اس کی تربیت اس ڈھنگ سے کی ہوگی کہ وہ نمازیں پڑھے، وہ دعائیں کرے. تو علم دین کا فائدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا آپ کو اجر و ثواب ملتا رہتا ہے. علم دین کا ایک اور فائدہ، جب آپ مر جاتے ہیں تو جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کی وجہ سے آپ کے درجات کو بلند فرماتا ہے. معلوم ہے دعاؤں کا فائدہ ملتا ہے، میت کو دعاؤں کا فائدہ ملتا ہے. ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں میت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جاتا؟ تیجا کیا جائے گا، 10واں کیا جائے گا، 20واں کیا جائے گا، 40واں کیا جائے گا، 4 ماہی، سالانہ، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کی جائیں گی. جان لیجئے آپ کتنا ہی تیجا کر لیں، کتنا ہی 10واں کر لیں، کتنا ہی 20واں کر لیں، میت کو ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا. فائدہ کس چیز کا ملے گا؟ فائدہ اس چیز کا ملے گا کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت صحیح ڈھنگ سے کر دی، آپ نے اپنی اولاد کی تربیت ٹھیک
طریقے سے کر دی اور پھر وہ آپ کے لیے دعا کرے۔ ابن ماجہ کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول یا رب انا هذا لي فيقول باستغفار ولدك لك رواہ ابن ماجہ۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ جنت میں اپنے نیک بندے کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ وہ اللہ سے عرض کرتا ہے اے اللہ مجھے یہ مقام و مرتبہ کیوں مل رہا ہے؟ مجھے میرے عمل کی وجہ سے جو درجہ ملنا تھا وہ تو مل چکا، لیکن اب یہ بعد میں درجات میں اضافے کی وجہ کیا ہے؟ بعد میں درجات میں اضافے کا سبب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ استغفار ولدک لک، تیرا بیٹا جو تیری اولاد تیرے لیے استغفار کرتی ہے اس کی وجہ سے۔ تو یہ کب کرے گی اولاد؟ جب ہم اس کو دینی تعلیم دیں گے، جب اس کو پتا ہوگا کہ ابا کے لیے استغفار کرنا چاہیے۔ آج ہم اپنی اولاد کو سب کچھ دے کر جاتے ہیں لیکن دینی تعلیم نہیں دے کر جاتے۔ اس کو دنیاوی تعلیم اس قدر دے دی، اتنی دی، وہ اس کی پینٹ سے پتہ چلتی ہے۔ جتنی ٹائٹ پینٹ ہے سمجھو اس نے اتنی ٹائٹ دنیاوی تعلیم لے رکھی ہے، راجہ بابو بنے ہوئے ہیں اور اتنی ٹائٹ پینٹ پہن رکھی ہے۔ ابا کا جنازہ رکھا ہوا ہے، لوگ وضو کر کے سب بندی کر چکے ہیں، بھائی آ جائیے آپ بھی، آپ کے ابا جان کا جنازہ ہے، آپ بھی شریک ہو جائیے، نماز تو ادا کر لیجئے، نماز جنازہ۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے نماز جنازہ نہیں آتی، میں وضو نہیں کر سکتا۔ یہ اپنے سوٹ بوٹ کی وجہ سے دوری اختیار کرتا ہے کہ میں اس وقت نماز پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو سب کچھ دے کر جاتے ہیں لیکن دینی تعلیم نہیں دیتے۔ پھر میرے بھائیوں بتائیے ہماری اولاد کل ہمارے لیے استغفار کیسے کرے گی؟ جو اولاد اپنے باپ کے جنازے پر نماز ادا نہ کر سکے، جو اولاد وضو نہ کرنا جانتی ہو، اس کو یہ کیسے پتا ہوگا کہ اپنے والدین کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، اپنے والدین کے لیے ہمیں استغفار بھی کرنے چاہیے؟ اسے یہ کیسے پتا چلے گا؟ اس وجہ سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے مرنے کے بعد جنت میں آپ کے رفع درجات کا سبب بنے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کو جہنم سے نجات کا سبب بنے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے دعا کرے اور آخرت میں اس کا آپ کو فائدہ ہو، تو اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دلائیے، اسکول کی تعلیم دلائیے، لیکن دینی تعلیم کو مت بھولیے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دلائیے۔ آئیے ایک حدیث بہت اہم ہے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آج ہمارے پاس یہ موبائل ہے، کوئی حدیث اگر ہمیں تلاش کرنی ہو تو یوں کر کے ہم بیٹھے حدیث کا ایک لفظ ڈالا، ایپس موجود ہیں یا ویب سائٹس موجود ہیں، اس پر تلاش کر لیا۔ کتنا آسان ہے نا، کتنا آسان ہے۔ موبائل پر بیٹھے بیٹھے حدیث سرچ کر لی، قرآن مجید کی آیت تلاش کر لی، کتنا آسان ہے نا۔ ایک وقت ایسا تھا جب دینی تعلیم کو حاصل کرنا اتنا آسان نہیں تھا، حدیثوں تک پہنچنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن دینی تعلیم کی اہمیت آپ سمجھئے اور دینی تعلیم کی اہمیت کو آپ سمجھئے اور اہمیت سے آپ روشناس ہوئیے۔ ایک شخص حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے مدینہ سے دمشق، کہاں؟ مدینہ منورہ سے چلتا ہے کہاں؟ دمشق۔ کتنا ہے معلوم ہے؟ گوگل کرنا تو آپ کو پتا چلے گا تقریباً 1250 کلومیٹر۔ سفر کیسے ہوتا ہے؟ آج کا وقت نہیں تھا کہ ہوائی جہاز سے چلے گئے، ٹرین سے چلے گئے، کار سے چلے گئے، موٹر سائیکل سے چلے گئے۔
یہ وقت نہیں تھا. اس وقت سفر کیا جاتا تھا گھوڑے پر، اونٹ پر، پیدل. وہ شخص 1250 کلومیٹر کا سفر اس وقت میں کرتا ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے مدینے سے دمشق، اور آ کر کہتا ہے اے ابو الدرداء، اے صحابی رسول، میں نے ایک حدیث کے بارے میں سنا ہے کہ وہ آپ نے اللہ کے نبی سے سنی ہے، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ حدیث مجھے سنا دیجیے. اتنا لمبا سفر کس چیز کے لیے کیا؟ ایک حدیث کے لیے. آج ہمارے پاس قرآن و حدیث سننے کے لیے وقت نہیں ہے. اگر آج میچ